إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ قابل سعد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، لائق سعد احترام ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے خطورۃ اللسان فی بث الشائعات، افواہوں کو پھیلانے میں زبان کا خطرناک کردار۔ زبان اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنے ما فی الضمیر کا اظہار کرنے کے لیے عطا فرمائی ہے۔ زبان صرف اپنے ما فی الضمیر کا اظہار نہیں ہے، بلکہ انسان کی شخصیت کو تولنے کا ایک میزان بھی ہے۔ انسان کی قدر و قیمت، اس کا مقام، اس کی سوچ اور فکر کی عکاس بھی ہے، اس لیے کہ جو کچھ کسی انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ لاتا ہے، اور عربی میں کہتے ہیں کل اناء یترشح بما فیہ، جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے، جو برتن کے اندر ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح یہ عظیم نعمت عطا کی ہے، اسی طرح باقی فائدے مند چیزوں کے استعمال کی طرح زبان کا بھی انحصار اور دار و مدار اس کے استعمال پر ہے۔ اگر کوئی اس کو نیکی اور بھلائی کے کاموں کے لیے استعمال کرے تو بعض اوقات زبان سے کلمہ کہنے کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اسی زبان کے غلط استعمال سے انسان کوئی ایسا کلمہ کفر یا ایسی اللہ کی نافرمانی کی بات کرتا ہے کہ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بعض اوقات وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ مِّن سَخَطِ اللَّهِ، بعض اوقات
زبان سے اللہ کی ناراضگی کا کوئی ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ 70 سال تک جہنم کی آگ میں گرتا رہتا ہے۔ اس لیے زبان یہ امن و عطشی اور صلح کی پیغامبر بھی ہے، اور اس کی وجہ سے خانہ جنگیاں اور لڑائیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ محبت کا پیغام بھی دیتی ہے اور یہ نفرتیں بھی پھیلاتی ہے۔ اس لیے اس کا استعمال اس قدر محتاط اور اس قدر اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق کرنا چاہیے، تاکہ قیامت کے دن انسان اس پر شرمندہ نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے، انسان کو زبان عطا کر کے اس کو بے لگام، شتر بے مہار اور اپنی مرضی کا مالک نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ زبان سے جو بھی کلمہ نکالتا ہے انسان، اللہ کے مقرر کردہ فرشتے اس کو نوٹ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ اپنی زبانوں کے غلط استعمال کی وجہ سے، زبانوں کی کاٹ کی وجہ سے جہنم میں گرائے جائیں گے، اوندے کر کے جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس نعمت، عظیم نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس زبان سے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کام لیں، اللہ کا ذکر کریں، نیکی پھیلائیں، نیکی کی طرف دعوت دیں، لوگوں کو برائی سے روکیں، اور معاشرے کے اندر امن اور صلح کا پیغام عام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس زبان کی بے رہروی اور اس زبان کے گھاؤ اور تباہ کاریوں سے اللہ ہمیں بچائے، کیونکہ یہ ایسا تیز نشتر ہے، اگر اس کو بند نہ کیا جائے، اس پر قفل اور تالا نہ لگایا جائے، تو کسی عربی شاعر نے کہا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تیر و تلوار کے گھاؤ، زخم اور چرکے وہ مندمل ہو جاتے ہیں، وہ زخم بھر جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے زخم لگائے جاتے ہیں یہ کبھی مندمل نہیں ہوتے۔ اس کے گھاؤ، اس کے چرکے بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اس لیے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کے استعمال میں انسان کو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کو سچائی کے لیے استعمال کرے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں کے لیے استعمال کرے، جو دنیا میں بھی کامیابی کا ضامن ہے اور آخرت میں بھی۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور صحیحین کی حدیث ہے، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم بالصدق، سچ بولا کرو، وَإِنَّ الصِّدْقَ لَيَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، وَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ، آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اسے بطور صدیق اس کا اندراج ہوتا ہے۔ اور فرمایا جھوٹ سے بچو، اس لیے وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک جھوٹ بول کر، اور یہ منافق کی علامت ہے اللہ کی نافرمانی کا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ کلمہ جھوٹ بولنا بہت ناپسند ہے۔ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ انسان اپنے عیبوں پہ پردے ڈالنے کے لیے ایک جھوٹ بول کر پھر اس کو کئی جھوٹ اس کو چھپانے کے لیے بولنا پڑتے ہیں۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور جھوٹ اور فسق و فجور یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور ہمیشہ جھوٹ کے پیچھے لگتا ہے، جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے،
حتی یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص کذاب ہے۔ زبان کی آفتیں بہت ہیں، زبان کی تباہ کاری کی صورتیں بہت ہیں۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، سب و شتم کرنا، دشنام ترازی، بہتان بازی، کسی کی پگڑی اچھالنا، یہ سب زبان کی آفات میں سے ہے۔ لیکن آج جس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے کے اندر جھوٹی خبریں پھیلانا، ان کی تشہیر کرنا، معاشرے کے اندر ہیجان اور سنسنی پھیلانا، یہ زبان کی آفات اور زبان کی تباہ کاریوں میں سے بہت بڑا گھناؤنا جرم ہے۔ موجودہ دور میں یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، بات ہوتی ہے ویڈیو کلپ کے ذریعے، آڈیو بیان کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، یا کسی طرح ایک معاشرے کے اندر اور بالخصوص مسلمانوں کے خلاف، مسلم معاشرے کے اندر، مسلم ممالک کے خلاف ایسی خبریں جھوٹی شائع کرنا جس سے لوگوں میں بددلی پھیلے، لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اس کے بارے میں جو رہنمائی فرمائی، اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جرم کی شناعت اور برائی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ بغیر تحقیق کیے سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے، جس سے ایک معاشرے کے اندر لوگوں کے اندر خوف و ہراس پھیلے، غلط قسم کی افواہیں لوگوں کے اندر جنم لیں۔ اس لیے کسی عربی شاعر نے کہا ہے، لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل، اگر زبان کا صحیح استعمال نہ کرے انسان تو یہ انسان کے لیے موت کا باعث بنتی ہے، انسان کو موت کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ وَكُلُّ امْرٍ كُلُّ عِمْرٍ مَا بَيْنَ فَكَّيْهِ مَقْتَلُ، کہ ہر آدمی کا قتل گاہ اس کی ان دو جبڑوں کے درمیان ہے۔ زبان، یہ منہ کے دو جبڑے یعنی زبان، اگر اس پر قفل اور تالا نہ لگایا جائے تو یہ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور اتنا بڑا جرم ہے کہ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ ہر فجر کی نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھتے اور آپ پوچھتے کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کوئی خواب کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کرتا اور آپ اس کی تعبیر فرماتے۔ ایک دن آپ نے پوچھا لیکن کسی نے بھی اپنا خواب بیان نہیں فرمایا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج رات میں نے خواب دیکھا، لمبا خواب ہے۔ اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے پاس دو فرشتے آئے، خواب کے اندر دو آدمی آئے اور مجھے انہوں نے مختلف قسم کے مشاہدات کروائے۔ ہم چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچے، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ عَلَى قَفَاهُ، ہم ایسے آدمی کے پاس پہنچے کہ جس کو چت لٹایا گیا تھا، وَإِذَا آخر قائم علیہ بقلوب من حدید، ایک دوسرا شخص اس کے سر کے پاس لوہے کا انکڑا لے کر کھڑا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس طرح لوہے کا پکڑنے والا انکڑا ہوتا ہے نا، وہ لے کر کھڑا تھا، اور وہ فَإِذَا ہوا یاتی احد شقیہ وجہہ، کہ وہ اس کے ایک طرف ڈالتا اس کو اور گردن کے آخر تک، گدی تک کھینچ کے لے جاتا اور اس کی باچھ چیر دیتا، پھر دوسری طرف کا ایسے کرتا اور پہلی طرف سلامت ہو جاتی۔ اس کو یہ عذاب ہو رہا تھا، تو میں نے پوچھا اس بد نصیب شخص کو یہ اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو فرمایا اس کا جرم یہ ہے، فَإِنَّهُ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ، یہ اپنے گھر سے نکلتا تھا، فَيَقْذِبُ الْكَذِبَ،
جھوٹ بولتا، لوگوں کے اندر جھوٹ بولتا، کوئی جھوٹی خبر، کوئی جھوٹی بات لوگوں کے سامنے بیان کرتا، اور فَتَبْلُغَ الْآفَاقَ، تو اس کا جھوٹ پوری دنیا تک پھیل جاتا، لوگوں کے اندر پھیل جاتا۔ آج اس کو یہی سزا دی جا رہی ہے کہ جھوٹ بولنے والا، جھوٹی خبریں نشر کرنے والا، جھوٹی افواہیں پھیلانے والا اتنا بڑا مجرم ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اور جب یہ زبان اپنی بے رہ روی پہ آتی ہے، لوگ بے احتیاطی اور بے دریغ اس کا استعمال کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا، بے رہ روی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر یہ بڑے بڑے لوگ ان کو بھی معاف نہیں کرتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ تو سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا بیان کیا، اور یوسف علیہ السلام کون ہیں؟ کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، خود بھی نبی، باپ یعقوب بھی نبی، دادا اسحاق بھی نبی، پردادا ابراہیم علیہ السلام، سب انبیاء۔ ان پر بہتان لگایا، اتنی بڑی شخصیت کہ جن کی عفت، طہارت اور پاکیزگی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی، تو لوگوں نے تو ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنی کتاب مقدس میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، ہم نے ان کا دفاع کیا جب ان پر بہتان لگا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے۔ اسی طرح یہ زبان جب اپنی بے احتیاطی پہ آئی تو اس نے تو کائنات کی اس پاکیزہ شخصیت کہ جن کی عفت اور طہارت کی گواہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی ابتدائی 18 آیتیں نازل کی، ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر منافقوں نے اما جان پر الزام لگایا، واقعہ افک مشہور ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان کی پاکیزگی اور طہارت کی گواہی دی۔ تو جب یہ زبان اس کا بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو اس نے تو بڑے بڑے گھروں پر، بڑے بڑے لوگوں پر بہتان لگایا، اس لیے اس کی سزا بھی اسی قدر سخت ہے جس قدر یہ نعمت ہے اپنے معافی ضمیر کے اظہار کے لیے ایک بہترین آلہ ہے، اسی طرح اس کو غلط استعمال کرنا اللہ جل شانہ نے ایسے موقع پر مومنوں کو بھی ایک تنبیہ کی کہ مومن افواہوں کے پیچھے نہیں پڑتے، جب کوئی ایسی بات کرتا ہے، جھوٹی خبر پھیلاتا ہے، مومن صاحب بصیرت ہوتا ہے، یا تو خاموشی اختیار کرتا ہے یا اس کی تردید کرتا ہے فوراً، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کے اندر فرمایا لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، جب منافقوں نے یہ خبر پھیلائی تھی تو مومن جی کیا پتہ ہے ایسا کردار کیوں اختیار کیا بعض لوگوں نے، ان کو تو فوراً کہنا چاہیے تھا کہ ان کو اما جان کی طہارت، پاکیزگی، عفت پر کس قدر یقین ہونا چاہیے تھا کہ وہ کہتے یہ جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے، یہ افک ہے، یہ بہتان ہے۔ اس لیے مومنوں کا کردار یہ ہونا چاہیے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ زبان کا استعمال کرنا، ہم ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں، ہر چیز کو، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو ہم قیامت کے دن سب لوگوں کو ان کی قبروں سے دوبارہ اٹھائیں گے، زندہ کریں گے، اور جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اور آگے بھیج رہے ہیں ہم سب کچھ نوٹ کر رہے ہیں، پھر اس کے مطابق ان کو قیامت کے دن جزا یا سزا ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیو اور عزیزو، انسان کو اپنی زبان کے استعمال میں انتہائی محتاط رہنا چاہیے۔ بعض اوقات ہم بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی واقعہ، آپ نے فرمایا سب سے بری بات یہ ہے بئس مطیۃ الرجل زعموا، کہ آدمی لوگ کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہو جو آدمیوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے،
ہم لطیفے کے بارے میں احتیاط نہیں کر، لطیفہ سنایا جی، لطیفہ سنایا، لیکن اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ زبان کے ذریعے لڑائی کروانا، لوگوں کے درمیان گھروں کو برباد کرنا، جھوٹی خبریں، جھوٹ بول کر، جھوٹی افواہیں پھیلا کر ملکوں میں بدامنی پھیلانا، وقت کے ذمہ دار لوگوں کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنا، یہ سارے کا سارا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ انسان کو اس دور کے اندر اپنی تقریر، تحریر، اپنا بیان، نجی گفتگو میں انسان کو احتیاط کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن جو کلمہ بھی ہماری زبان سے نکلا اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت زبان کی قدر کرنے کی توفیق بخشے، اس کا صحیح استعمال ہم کریں، اس کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا صحابی نے؟ حضرت جی کوئی ایسا عمل بتلائیے جس پر میں ہمیشہ قائم رہوں، تو آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، آپ کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہنا چاہیے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بہتان لگانا، چغلی کرنا، یہ مومن کی علامتیں نہیں ہیں۔ مومن لڑائیاں نہیں کرواتا، وہ صلح کرواتا ہے، محبتیں پھیلاتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی ایسا اقدام جو کسی جھوٹی افواہ، جھوٹی خبر کو نشر کرنے میں معاون ہو، ہر ایسی حرکت اور ہر ایسے اقدام سے بچنا چاہیے۔ کوئی جھوٹی بات اس کو آگے فارورڈ کرنا، جی ہم نے تو نہیں کہی، کسی نے کی ہے، تو یہ جو جھوٹی بات کو آگے فارورڈ کرنے والا، شیئر کرنے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ، یہ دو جھوٹوں میں سے ایک ہے۔ ایک وہ جس نے جھوٹ بولا اور دوسرا جس نے جھوٹ پھیلایا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچائی کو اختیار کرنے کی، اپنی زبان کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے کاموں سے بچائے جو انسان کی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی بدنامی، تباہی اور ناکامی اور اللہ کی سزا کا باعث بنے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے استعمال کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کہے، اچھی بات اپنی زبان سے نکالے یا پھر خاموش رہے، یا اچھی بات کرے یا پھر خاموش رہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا فتنوں کے دور میں، اس نے ایسی باتوں میں حصہ لینے سے اپنے آپ کو باز رکھا، وہ نجات پا گیا، وہ نجات پا گیا۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من دعا الی ھدی، جو آدمی کسی کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے اور اس کی بات سن کر لوگ وہ کام کرتے ہیں ہدایت کا، اچھا کام، تو وہ بھی ان کے اجر میں برابر کا شریک ہوتا ہے، اور رہنمائی کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور جو کسی کو گمراہی کی طرف بلاتا ہے، غلط کاموں کی طرف بلاتا ہے، غلط پروگراموں کی طرف بلاتا ہے، اور اس پر عمل کرنے والے بھی، وہ بھی، اور یہ شخص ان کے جرم کے اندر برابر کا شریک ہوتا ہے، اور ان کے جرموں کے اندر بھی کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم انت اللہ لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام بالسوء فأشغله في نفسه ورد كيده في نهره ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. صفحے درست کر لیں.